سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں یہ 3 پرنسپلس ہے، بہت بنیادی خلق ہے۔ کیا؟ پہلے کہ آپ جوڑنے کا کام کرے، توڑنے کا کام نہ کرے۔ دوسری چیز معافی کا جذبہ رکھے، انتقام کا جذبہ نہیں۔ تیسری چیز آپ انہیں اپنائیں، آپ ان کو پوچھیں جو آپ کو نہیں پوچھتے، جو آپ کو نہیں پوچھتے آپ ان کو پوچھیں۔ جو آپ کو پوچھتے تو دعوت دیں گے ہی آپ، لیکن جو نہیں پوچھ رہے ان کو پوچھیں آپ، جو آپ کو کاٹ دے رہے چھانٹ دے رہے ان کو بلائیں، ان کو محروم نہ کریں۔ یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین باب ہے، جس کو اپنانے کے بعد اب قرآن کو پڑھیے۔ جب یہ تین صفت پورے کمال کے ساتھ، یہ 3 خلق پورے کمال کے ساتھ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ نے پیدا کر دیا تھا، تو اسی کا اثر تھا کہ آپ پتھر دل لوگوں کے پاس بھی جاتے تو وہ نرم ہو جاتے تھے، ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، یعنی اخلاق مصطفیٰ کو اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو تم دیکھو گے کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہی اخلاق قرآن تھا، اخلاق مصطفیٰ تھا کہ جو پتھر دلوں کو بھی پگھلا دیا۔ پتھر دلوں، یہ صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف قرآن کی تلاوت، بلکہ قرآن اصل میں اخلاق مصطفیٰ ہے، اس کو پیش کریں۔ پتھر دل دیکھیں گے آپ، پتھر دل نرم ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ قرآن سراپا اخلاق مصطفیٰ کا نام ہے، اس کی تلاوت کر کے تو دیکھے، اس کو برت کر کے تو دیکھے۔ اگر آپ نتیجہ بالکل اپنے من کے مطابق نہیں پائے گا تو پھر کہیں۔ قرآن نے کہا دوسری آیت کے اندر، ادفع باللتی ہی احسن، جب کوئی جھگڑے کی بات آ جائے، دشمنوں سے کہا سنی کی بات آ جائے تو وہاں پر اچھے طریقے سے دفاع کرو۔ جب ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ دیکھو گے کہ جو تیرے درمیان اور ان کے درمیان گہری دشمنی تھی وہ اچانک گہری دوستی میں بدل جائے گی۔ کانہ ولی حمیم، وہ تمہارا گہرا دوست ہو جائے۔ کیا عمر فاروق کو نہیں دیکھا کہ ابھی تو سب سے بڑا دشمن تھا، بس ایک نگاہ مصطفیٰ اٹھا، گہرا دوست ہو گئے، گہرے دوست ہو گئے۔ یہ صرف سیرت رسول کا بیان۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھا خلق، اچھی سیرت اور بری سیرت برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھے عادت کا اچھا نتیجہ ہے، بری عادت کا برا نتیجہ ہے۔ اچھے سیرت کا اچھا نتیجہ، بری سیرت کا برا نتیجہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سمجھنا ہو یہ 3 باتیں یاد رکھیں گے، اور اسی میں پوری سیرت سمٹ کر آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک اور ماہ میلاد کے صدقے ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی زندگی اور ان کے آئین زندگی کو ہماری زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔